جالینوس جب شکست کھا کر مدائن میں پہنچا تو تمام دربار اور دارالسلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ رستم جو سلطنت ایران کا سربراہ کار تھا، اس نے اعلان کیا اور پوچھا کہ کون ہے وہ بہادر جو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کو روک سکتا ہو اور اب تک کی ہوئی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہو۔ تمام دربار سے ایک ہی آواز آئی کہ بہمن جادوئی کے سوا کوئی ایسا تجربے کار اور بہادر سپہ سالار نظر نہیں آتا جو اسلامی فوج کے سامنے ٹک سکے۔ سب کی رائے پر رستم نے بہمن کو 3000 کی فوج اور 300 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ ہر قسم کا جنگی سامان دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ دینے کے لیے جالینوس کو مقرر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو وہ جھنڈا بھی دیا گیا جس پر ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس لشکر کے پاس یہ جھنڈا ہوتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ بہمن پورے ساز و سامان اور عظیم لشکر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا، اور راستے میں جو بھی شہر اور قصبے پڑے اس نے ہر جگہ سے لوگوں کو اسلامی لشکر کے خلاف راضی کر کے اپنے ساتھ لے لیا، یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے کنارے پر جا کر ٹھہرا۔ ادھر ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم لشکر کے آنے کی خبر سن کر کشکر سے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ دریائے فرات کے دونوں لشکروں کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے دونوں لشکر کچھ دن تک خاموش رہے، اور آخرکار دونوں کی رضامندی سے دریائے فرات پر پل تیار کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ اور جب پل بن کر تیار ہوا تو بہمن نے حضرت ابو عبید کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ دریا کے پار ہمارے پاس آئیں گے یا ہم دریا کے اس پار آئیں۔ جب اس بات پر اسلامی لشکر میں مشورہ ہوا تو کچھ سرداروں کی رائے یہ تھی کہ ہم ایرانیوں کو یہاں بلانا چاہیے، مگر ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور پل پار کر کر اسلامی لشکر کو بہمن کی طرف لے گئے۔ بہمن نے ہاتھیوں کی صف کو سب سے آگے رکھا، ان پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے جو لشکر اسلام پر تیر برسا رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کا سامنا نہیں کیا تھا، تو جب ہاتھی سامنے آئے تو مسلمانوں کے گھوڑے بدکے اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگے۔ لڑائی کا یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ بنا گھوڑوں کے ہی حملہ کیا جائے۔ یہ حملہ بہت دلیری اور جابازی کے ساتھ کیا گیا، مگر جب ہاتھیوں نے اسلامی صفوں کو کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صف ٹوٹنے لگی، لوگ منتشر ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو ہمت دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈ پر تلوار سے وار کرو، اور یہ کہہ کر خود بھی ہاتھیوں پر حملہ کرنے لگے، اور ایک کے بعد ایک دیگر کئی ہاتھیوں کی سونڈ کاٹ کر ان کے اگلے پیر میں تلوار سے حملہ کر کے ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قتل کیا۔ اپنے سپہ سالار کی یہ بہادری دیکھ کر دوسروں کو بھی جوش آ گیا، اور مسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلے میں شیرانہ حملے شروع کر دیے۔ اسی وقت ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ہاتھی نے حملہ کر دیا، پر ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہوشیاری سے تلوار سے اس ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی، لیکن ہاتھی نے اسی حالت میں آگے بڑھ کر اسلامی سپہ سالار کو گرا دیا اور ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر پیر رکھ دیا، جس سے آپ کی پسلیاں چور چور ہو گئیں، اور اس طرح اسلامی لشکر کے عظیم سپہ سالار نے شہادت کا جام نوش کیا۔ ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی
فوراً آگے آئے اور آگے بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ بھی ہاتھی پر وار کرتے ہوئے اسی طرح شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنو ثقیف کے 6 اور آدمیوں نے ایک کے بعد ایک علم ہاتھ میں لیا اور شہید ہوتے چلے گئے۔ 8ویں شخص جنہوں نے علم سنبھالا وہ حضرت مسنا بن حارث تھے۔ انہوں نے علم ہاتھ میں لے لیا اور ہمت اور استقلال کا اظہار کیا، لیکن لوگ اپنے 7 سرداروں کو ایک کے بعد ایک شہید ہوتے دیکھ کر، ہاتھیوں کے حملے دیکھ کر ہمت توڑ بیٹھے اور بھاگنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں کو روکنے کے لیے عبداللہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی نے جا کر پل کے تختے کو توڑ دیا اور رسے کاٹ دیے اور کہا، لوگوں اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا جس طرح تمہارے اور بھائی اور سردار شہید ہو گئے، تم بھی جام شہادت کو پی لو اور اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤ۔ پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کچھ لوگ پانی میں کودنے لگے اور ڈوب گئے۔ حضرت مسنا بچی ہوئی فوج کو لے کر میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ساتھ ہی انہوں نے پل کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ میں ایرانی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہوں۔ حضرت مسنا نے بڑی بہادری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ ایک چھوٹے لشکر کو ساتھ لے کر ایرانی فوج کو روکا، اور جب مسلمان دریا کے دوسری طرف پہنچ گئے تب خود سب سے آخر میں پل کے راستے دوسری طرف گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں 9000 تھی، جس میں سے 4000 اور دوسری روایات میں 6000 شہید ہوئے۔ ایرانیوں کے بھی قریب 6000 آدمی مارے گئے، لیکن اب تک کی تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا جو اس لڑائی میں ہوا، اور اس لڑائی میں ایسا نفاق بھی ہوا کہ مسلمان ایرانیوں کے مقابلے سے فرار بھی ہوئے، لیکن ہر ایک شخص جو فرار ہو رہا تھا وہ شرمندگی کی وجہ سے اپنا منہ بھی کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ادھر بہمن نے فرات کے اس پار آنے کی کوشش نہیں کی اور واپس اپنے لشکر کو لے کر مدائن کی طرف چل دیا۔ اس عظیم نقصان کے بعد مسلمانوں نے جواب دینے کے لیے کیا کیا، فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی اس بڑی ہار کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اب کس طرح مسلمان اس بڑی عظیم نقصان کے بعد دوبارہ اٹھے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے آگے کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والاحبہ۔